أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز مومن مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام صاحبان ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کو دشمنوں کی دشمنی سے، نظر بد سے اور خطرات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی قدر، آج اس ویڈیو میں بالخصوص حرز امام جواد علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنا ہے. کیا حقیقت ہے اس حرز کی اور کیا آداب ہیں اس حرز کے اور کس چیز کے لیے حرز پہنا جاتا ہے وہ بیان کرنا ہے. جتنے مومنی مومنات نئے ہیں آپ سب سے عرض ہے کہ ناجفی کربلا چینل کو سبسکرائب فرما دیں، بیل کے بٹن کو بیان کر دیجیے گا تاکہ اس طریقے کی ویڈیوز آپ مومنین کی مبارک نظروں اور مبارک نگاہوں تک پہنچتی رہیں، ہم اور آپ مستفید ہوتے رہیں. جزاک اللہ. سامعین عزیز دیکھیں، تین چیزیں ہیں، ایک ہے ورد، دوسرا ہے تعویذ، تیسرا ہے حرز. ان کا کیا فرق ہے یہ پہلے، اور اس کے بعد امام جواد علیہ السلام کے حرز مبارک کی جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا ہے اور اس کے آداب. تو سامعین عزیز دیکھیں، سب سے پہلا ورد کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. ورد یعنی قرآن پاک کی کسی آیت مبارکہ یا سورہ مبارکہ کو بار بار دہرایا جائے، یہ ورد ہے. حرز کیا ہے؟ حرز کا معنی مطلب یہ ہے کہ نظر بد، دشمن اور خطروں سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی ذکر، دعا یا کوئی چیز ہمیشہ اپنے ساتھ رکھی جائے. اگر صرف ذکر یا کوئی چیز ساتھ ہو تو اسے حرز کہتے ہیں. تعویذ کیا ہے؟ کہ کوئی دعا ہو تو اسے تعویذ کہتے ہیں. اب آئیے حقیقت حرز امام جواد علیہ السلام کیا ہے. یہ جو ہم اور آپ ایران جاتے ہیں یا عراق آتے ہیں مقدس مقامات پر، وہاں پہ حرز خریدتے ہیں، وہ چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے، اس کے اندر حرز تو کچھ عدد میں ہوتا ہے، کچھ تحریر میں وہ جو دعا ہے وہی ہوتی ہے. تو حرز دیکھیں، امام جواد علیہ السلام کی شادی خلیفہ مامون کی بیٹی ام عیسیٰ کے ساتھ ہوئی تھی. البتہ وہ جو امام علیہ السلام کی زوجہ تھیں، بیوی تھیں، وہ اچھی عورت نہیں تھیں. امام علیہ السلام کو اپنی باتوں سے وہ تکلیف، اذیت پہنچایا کرتی تھی. ام عیسیٰ کہتی ہیں کہ ایک دن ایک خاتون، ایک عورت میرے پاس آئی اور حال حوال جیسے خواتین بانٹتی ہیں، کرسی کرنے کے بعد کہنے لگی کہ میں امام جواد علیہ السلام کی زوجہ ہوں. اب یہ سن کر ام عیسیٰ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے باپ مامون کے پاس جا کر امام جواد علیہ السلام کی چغلی کی. مامون جو اس وقت شراب کی حالت میں مست تھا، شراب پی کر بیٹھا تھا، اس نے یہ سنتے ہوئے تلوار اٹھائی اور وہ تلوار لے کر امام جواد علیہ السلام کے گھر پہنچا اور امام جواد علیہ السلام کو تلوار سے اس نے قتل کر دیا. مامون اس کے بعد نشے کے عالم میں اپنے محل میں اس قصر میں واپس آیا. صبح کو جب مامون کا نشہ اترا تو ام عیسیٰ نے کہا کہ تم نے فرزند رسول کو قتل کر دیا. اب مامون نے نادم ہوتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، دکھی ہوتے ہوئے قہراً کہا کہ میں نے قیامت تک کے لیے خود کو اور اپنے خاندان کو ذلیل و خوار اور رسوا کیا. اب مامون نے امام جواد علیہ السلام کے گھر کی کیفیت اور امام علیہ السلام کی حالت دریافت کرنے کے لیے، باخبر ہونے کے لیے اس نے اپنے یاسر نامی ایک غلام کو بھیجا. اب یہ یاسر نامی غلام جا کر امام علیہ السلام کے پاس گیا اور دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام صحیح و سالم نماز میں، عبادت الہی میں مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. یاسر نے جا کر قریب امام جواد علیہ السلام کے بدن کی حالت کو دیکھنے کے لیے بہانہ کرتے ہوئے کہا کہ مولا، جو آپ کے بدن پر یہ لباس زیب تن ہے، یہ تبرک کے طور پر مجھے عطا کر دیجئے. کیوں؟ تاکہ اپنے کفن کے لیے محفوظ کر لوں.
اب امام جواد علیہ السلام نے سخی گھرانہ ہے آل محمد کا، یقین جانیے جو صدق نیت سے اگر کوئی مانگے تو سائل کو کبھی یہ ہستیاں واپس خالی نہیں لوٹاتی۔ جب امام علیہ السلام نے وہ لباس اتارا اور اسے دیا تو اس نے دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام کے جسم مبارک پر کوئی زخم کا نشان نہیں ہے۔ مختصر یوں کروں کہ امام جواد علیہ السلام کی مأمون سے ملاقات جب ہوئی تو امام جواد علیہ السلام نے اظہار فرمایا کہ میرے ہمراہ ایک حرز تھا جس نے میری حفاظت کی تھی۔ تو اب مأمون نے جب اس حرز کی تاثیر کو دیکھا اور امام علیہ السلام سے سنا تو اس نے امام جواد علیہ السلام سے اس حرز کی درخواست کر دی، یعنی اس سے مانگا امام علیہ السلام سے۔ اب یہاں سے اس حرز کی جو ہے حرز امام جواد علیہ السلام کی حقیقت اور اس کا آغاز، حرز امام جواد علیہ السلام لکھنے کے آداب کیا ہیں وہ دیکھیے کہ عزیزان گرامی قدر حرز امام جواد علیہ السلام نقوش میں بھی لکھا جاتا ہے اور عدد میں بھی، اور جو دعا ہے اس میں بھی لکھا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ جو حرز امام جواد علیہ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لہٰذا اسے انسان کو چاہیے کہ پاک و پاکیزہ قلم سے لکھے۔ ضروری ہے کہ لکھنے والے کے لیے کہ مسلمانوں کے ذریعے کی بنائی ہوئی پنسل یا کوئی لکڑی کے قلم سے لکھا جائے، روشنائی وغیرہ سے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو لکھنا چاہتا ہے زعفران مسک ملا کر اور ہرنی کی کھال پر اسے لکھے۔ تو ہرنی کی کھال جو ہے، خود ہرنی کی کھال اگر کسی کو مل جاتی ہے گھر میں لٹکائے تو جادو سحر سے جو ہے نا اس طریقے سے ٹونوں سے وہ بچ جاتا ہے اور اس کی فیملی بھی بچ جاتی ہے۔ تو جب اسی حرز جواد علیہ السلام اسی ہرنی کی کھال پر لکھا جائے تو اس کا نور علی نور ہو جاتا ہے، اور ایک حرز کی برکت ہوتی ہے، دوسرا ہرنی کی کھال کا بھی ایک اپنا اثر ہے۔ تو مومنین سے عرض ہے کہ اس حرز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اگر سمجھنا چاہیں، پوچھنا چاہیں پہننے کا تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کال کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو حرز امام جواد علیہ السلام کے پہننے کا کون سا دن ہے، کب پہننا چاہیے وہ آپ کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین عزیز مومنات، حرز امام جواد علیہ السلام کو اگر کوئی پہننے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وضو کریں قربت کی نیت سے، اور اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھیں 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کو 7 مرتبہ، آیت الکرسی کو 7 مرتبہ، اور شاہد اللہ، یہ سامنے جو آیہ مبارکہ ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ شمس کو اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ لیل کو واللیل اذا یغشا اس سورہ مبارکہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ توحید کو بھی 7 مرتبہ تلاوت کریں، اور یہ 2 کر کے پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جب 4 رکعت نماز ختم کر دیں، تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھ کر اس حرز امام جواد علیہ السلام کو ہرے گرین کپڑے میں لپیٹ کر، پھر اس کے اوپر پلاسٹک کی کوڈنگ ہو وہ چڑھا کر، پھر چمڑا ہو حلال جانور کا پاک ہو اسی میں، یا پھر چاندی میں اگر کوئی خواتین ہیں تو وہ سونے کے اس میں بھی اس کو کوڈنگ کہا کر لپیٹ کر چڑھا کر یہ پہنیں دائیں بازو میں۔ اگر گلے میں پہننا چاہیں تو بھی پہن سکتے ہیں، اگر بازو میں پہننا چاہتے ہیں تو دائیں بازو میں پہنیں، اور کوشش کریں کہ جس دن پہنیں طلوع شمس ہو اسی وقت پہنیں، اور عقرب نہ لگا ہوا ہو، یعنی عقرب جو ہوتا ہے ان دنوں میں نحاس ہوتا ہے، ان دنوں میں بھی نہ پہنیں۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھے گا، پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔